گھر جو ہے نا یہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا، یہ رشتوں سے بنتا ہے، وہ بھی دل کے رشتوں سے۔ جہاں محبت اصولوں سے بندھی ہو وہاں سکون اترتا ہے، دعائیں رقص کرتی ہیں اور اللہ پاک کی رحمت بسیرا کرتی ہے۔ گھر میں محبت برے خاندانوں میں نا اصول بنائے جاتے ہیں، اور ویسے تو یہ میاں بیوی کی دونوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں اصول بنائے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرے، لیکن جو ہمارے آج کل پاکستانی گھروں میں حالات ہیں نا وہاں پہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ عورتوں پر آ پڑتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اصول بنائیں اور تاکہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اچھے خاندان کی تشکیل دیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے دن کی جو شروعات ہے نا وہ دعا سے اور شکر سے کریں۔ گھروں میں محبت اور برکت آتی ہی تب ہے جب ہر دن کا آغاز اللہ پاک کے نام سے کیا جاتا ہے۔ خاندان کے افراد صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک اور دن دیا، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر والا دن آج کا رکھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ روزانہ کی بنیاد پر اجتماعی دعا جیسے ناشتے سے پہلے ہاتھ اٹھانا، بچوں کو دعائیں سکھانا، صبح اذکار پڑھنا، یہ سب جو ہے نا گھر میں روحانی سکون لاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے سے نہ صرف رزق میں برکت آتی ہے بلکہ گھریلو جھگڑوں کی بھی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ایک ماں جو بچوں کے ساتھ شکر کے الفاظ دہراتی ہے نا ایک ایسی نسل پروان چڑھا رہی ہوتی ہے جو ناشکری نہیں کرتی۔ جیسے ماں جو ہے صبح سب کو جگاتی ہے تو بچے نماز پڑھتے ہیں، سب ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے سے پہلے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ دن خیر والا ہو۔ یہ عمل جو ہے نا خاندان کے دلوں میں ایک نرمی، خوش اخلاقی اور احترام پیدا کرتا ہے جو آنے والی نسلوں تک جاتا ہے۔ پھر آپ بچوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں، جیسے بچے صبح ناشتے کے وقت اکثر پریشان کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے یہ چاہیے، تو آپ بچوں کو پیار سے سمجھائیں کہ ان کی توجہ ان بچوں کی طرف دلائیں کہ جو بچے جن کو کچھ اس طرح کا کھانا بھی نہیں ملتا جو آپ کو مل رہا ہے۔ بچوں کو شکر کا جذبہ پیدا کریں ان کے اندر، یہ ناشکری والا نہیں۔ اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ باپ کو تانے دینے لگتی ہیں یا گھر کے ماحول سے فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں اور اپنی ساس کو اور پتہ نہیں کس کس کو تانے دیتی ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں، یہ ہے وہ ہے۔ اس طرح کی عادتیں جو ہے نا وہ آپ کے بچوں کو ہی خراب کریں گی، آپ کی فیملی کو برباد کریں گی۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کس طرح کے ماحول میں رہتی ہیں، کس طرح کے لوگ آپ کے آس پاس ہیں۔ آپ کا فوکس آپ کے بچوں کی تربیت پر ہونا چاہیے۔ ان کو جو بھی مسائل ہیں نا بچوں کے سامنے اس طرح سے فرسٹریشن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے اصول بنائیں، اپنے خاندان کے اصول بنائیں، ان سب لوگوں سے ہٹ کر اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں۔ کبھی کسی کو بیچ میں نہ لے کر آئیں کہ تمہاری دادی اس طرح سے کرتی ہے، تمہاری پھپھو، تمہاری تائی، چچی، یہ وہ، کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں سے۔ یہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ آپ کے بچوں میں یہ نیگیٹو اثر ڈالتا ہے، یہ چیزیں ڈالتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ گھر میں نرم لہجہ اور ادب کا اصول نافذ کریں۔ محبت برے خاندانوں میں نا زبان کبھی بھی تلوار نہیں بنتی بلکہ مرہم بنتی ہے۔ نرم بات، ادب سے گفتگو، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت، یہی اصل تربیت ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، اور لوگوں سے نرمی اور بھلی بات کہو۔ جب گھر کے ہر فرد کو یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ غصے میں بھی بدتمیزی نہیں کرنی، کچھ ہو جائے اپنے لہجے کو دھیما رکھنا ہے، نرم لہجہ اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہو بھی گیا ہے، ہو جاتا ہے فیملیز میں جہاں 2 4 5 7 لوگ رہتے ہیں، سب کی جو ایک رائے کسی بھی بات پر نہیں ہو سکتی، ہو جاتا ہے اختلاف، تو اس کے باوجود اپنے لہجے کو مہذب رکھنا ہے، تو پھر رشتے بکھرتے نہیں ہیں، سنورتے ہیں۔ ایک باپ جو بیٹے کو ادب سے بات کرنا سکھاتا ہے نا وہ صرف اسے زبان نہیں سکھا رہا ہوتا، ایک مکمل شخصیت بنا رہا ہوتا ہے۔
آج کل آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف تلخ کلامی کی وجہ سے، نرم لہجہ نہ رکھنے کی وجہ سے. ہم بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تلخ ہو جاتے ہیں اور بات بگڑ جاتی ہے. حالانکہ بیچ میں بات کوئی بھی نہیں ہوتی لیکن بات بگڑ جاتی ہے. اور میں نے بہت سے اچھے گھروں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر تحمل سے، طریقے سے بات کو سلجھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور یہ صرف ہمارے ماں باپ پر، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت جیسی کریں گے وہ ویسا ہی بیہیو کریں گے. اگر بچے میں کوئی غلطی ہو جائے نا تو ماں باپ اسے سب کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے نا اسے اکیلے میں سمجھائیں. سب کے سامنے اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے نا اس وقت چپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں، بچے غلطی کرتے ہی ہیں. جب آپ سب کے سامنے اس کو غلطی کے پہ ڈانٹ دیں گی نا یا اس کو پوائنٹ آؤٹ ہی کر دیں گی تو بچہ شرمندہ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ اس میں اس کا کانفیڈنس لیول بھی کم ہو جائے گا. اس وقت آپ اس کو خاموش رہیں. لیکن جب آپ گھر آ جائیں یا اکیلے میں بچے سے بات کریں کہ بیٹا آپ نے یہ بات وہاں غلط ایسے کی تھی، یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور اسے بتائیں کہ ہمیں سب کے ساتھ نا اخلاق سے پیش آنا چاہیے. گھر میں جو اصول ہے نا یہ کوئی ایک دوسرے کو طنز نہ کرے، اس طرح سے بنائیں، چیخ کر بات نہ کرے اور چھوٹوں سے ایسے نہ بولے کہ جیسے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہی ماحول جو ہے نا گھر کو محبت بھرا بناتا ہے. یہی چھوٹے چھوٹے اصول اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے نا تو ہمارے بچے جو ہیں نا کل کو اچھے خاندان آگے سے تشکیل دیں گے. وہ بھی اپنے گھروں میں اچھے اصول بنا پائیں گے اور اس کا جو فائدہ سب سے زیادہ ہمیں ہی ہوگا، ہمیں ہی سکون ہوگا. اکثر گھروں میں میں نے ایسا ہی دیکھا ہے کہ شادیوں کے بعد بچے اپنے ماں باپ تک سے بحث کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرم لہجہ نہیں رکھتے اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اور یہ سب ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا اپنے بچوں میں لے کر نہیں آتے، ان کو سکھاتے نہیں ہیں. اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف. ہر ہفتے فیملی ٹائم کا ایک اصول بنائیں. دنیا کی مصروفیات میں گھر کے افراد ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. آج کل جتنی مصروفیات، جتنا ڈیجیٹل دور ہے نا، وقت تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر آپ ایک اصول بنائیں کہ خاندان، تاکہ ہمارے خاندانوں میں محبت بھری رہے. ہفتے میں ایک دن کوئی ایسا وقت ضرور طے کریں جب سب ایک ساتھ بیٹھیں، کوئی مووی دیکھیں، باتیں کریں، ہنسیں، قرآن پاک سے کوئی سبق لیں، کوئی اچھی بک پڑھیں، اس میں ایک ٹاپک لے لیں، اس کے اوپر سارے بات کریں. یہ جو وقت ہے نا پھر رشتوں کی مرمت کرتا ہے. اور قرآن پاک میں ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. یہ محبت اور رحمت تب پروان چڑھتی ہے جب وقت ساتھ گزارا جائے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. جیسے ہر جمعے کی شام یا اتوار کو سب ساتھ بیٹھیں، کوئی کھیل کھیلیں، قرآن پاک کی کسی آیت پر بات کریں یا صرف ایک ساتھ کھانا ہی کھائیں. باپ جب بچوں کو یہ کہتا ہے نا کہ آج ہم تم سب کے سب جو ہے نا وقت ہم ساتھ گزاریں گے، فون بند کریں گے، اب بس ہم سب ایک ساتھ ٹائم گزاریں گے، تو جو ایسے لمحات ہوتے ہیں نا یادگار بن جاتے ہیں اور پھر بچوں میں بھی تحفظ، توجہ اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے اس میں. اور اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف. گھر میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا اصول ہو. جس گھر میں دل بڑے ہوتے ہیں نا وہاں انا چھوٹی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے صرف انا کی بیس پر ہوتے ہیں. انا اتنی بری چیز ہے نا یہ جس انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ گھروں کے گھر تباہ کر دیتی ہے. محبت بھرے خاندان جو ہوتے ہیں نا وہ یہ اصول بناتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کرے تو معافی مانگے اور اگر کسی نے تکلیف دی ہو تو معاف کیا جائے. قرآن پاک فرماتا ہے تو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بچوں کو سکھائیں کہ غلطی پر معاف کریں کہنا کمزوری نہیں ہے بلکہ بڑائی کی علامت ہے. والدین خود اس اصول پر عمل کریں تاکہ بچے بھی سیکھیں. ایک باپ جو بیوی سے یا بچوں سے غلط لہجے پر معافی مانگتا ہے نا تو دراصل وہ بچوں کو انسانیت کا درس دے رہا ہوتا ہے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جو بچوں کو عورت کی عزت کرنا ماں نہیں سکھاتی، باپ سکھاتا ہے. وہ کیسے؟ جب باپ اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے نا، اپنی بیٹی سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، پیار بھرے لہجے میں بات کرتا ہے تو بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں
کہ ہم نے بھی ایسے ہی پیار بھرے لہجے سے بات کرنی ہے، عورت کو عزت دینی ہے، اور انسانیت کا درس اسی طرح سے دیا جاتا ہے اپنے عمل سے۔ ماں نے غصے میں بچے کو ڈانٹ دیا فرض کریں، بعد میں نرمی سے کہتی ہیں بیٹا مجھے امی کو غصہ آ گیا تھا، معاف کر دو نا، تو بچہ چونک جاتا ہے، سیکھتا ہے کہ بڑوں کا بڑا پن معافی میں ہے، یعنی کہ اگر بڑوں سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بھی معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے بھی اگر کوئی غلطی کی ہوگی تو کسی چھوٹے سے بھی مجھے معافی مانگنی پڑے گی نا، تو مجھے معافی مانگنی ہے۔ ایسے ماحول میں نا پھر دل صاف رہتے ہیں، باتیں دل میں نہیں پلتی، رشتے ہرے رہتے ہیں۔ لیکن آج کل افسوس ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں مائنر سمجھی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ انا کی جنگ میں تباہ ہو رہے ہیں ہمارے خاندان، کیونکہ ہم اصول نہیں بناتے۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف، ایک دوسرے کی تعریف اور حوصلہ افزائی کو معمول بنائیں۔ جہاں تعریف کی جاتی ہے نا وہاں دل کھلتے ہیں۔ محبت برے خاندان یہ اصول بناتے ہیں کہ ہر فرد کی کاوش کو سراہا جائے، کسی نے بھی کوئی کوشش چھوٹی سی کوشش کی ہے نا اس کو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ چھوٹی سی ہی کوشش کیوں نہ ہو یا بڑی کامیابی۔ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اگر جیسے بچہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی ہوم ورک اس نے اچھا کیا ہے یا اس نے ماں کی ہیلپ کی ہے کچن میں، تو ماں اس کی تعریف کرے گی، آج میرے بیٹے نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یا بیوی مزیدار کھانا پکائے، شوہر گھر وقت پر آئے تو ایک جملہ، واہ وہ ہمیں بہت اچھا کیا کہ آپ جلدی آ گئے، ہمیں اچھا لگا۔ کہ بیوی مزیدار کھانا پکائے تو شوہر کہے کہ آپ نے آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ دلوں میں محبت کے چراغ جلاتی ہیں۔ بیٹی نے جیسے اپنی کتاب جو ہے وہ خود ریپ کی تو ماں بولی ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت ذمہ دار بن گئی ہے۔ اس طرح سے بچے میں ذمہ داری بڑھتی ہے۔ جو آپ اپریشیٹ جب بچے کو کرتے ہیں نا پھر وہ اسی کام کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لینے لگتا ہے، اور ایسے ہی بچہ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس ایک ہی جملے سے بچے میں نا پھر خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ تعریف سے جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ مضبوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں نے تعریف کر دی نا تو یہ نا خراب ہو جائے گا، یہ آئندہ پھر یہ کام نہیں کرے گا یا یہ سر چڑھ جائے گا، پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں لوگ۔ لیکن یقین کریں اگر آپ اپریشیٹ کریں گے نا تو وہ کام زیادہ اچھا کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے۔ اب آتے ہیں 6 رول کی طرف، گھر کے فیصلے مشورے سے کریں، سب کو اہم سمجھیں۔ محبت بھرے خاندانوں میں نا مشورہ دینا اور لینا سب کا حق ہوتا ہے۔ بڑے فیصلے سب کی رائے سے ہوتے ہیں تاکہ کوئی خود کو غیر اہم نہ سمجھے۔ قرآن پاک میں ہدایت کی گئی ہے اور ان کا نظام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ جب ماں بچوں سے یہ کہے نا کہ بیٹا کچن کے پردے کون سے رنگ کے لیں، یا باپ بچوں سے کہے کہ عید کہاں منائیں، تو بچے خود کو اہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے مشورہ لیا۔ اور جیسے بیٹا کہتا ہے کہ ابو اس مہینے ہم بجٹ کا جو پلان ہے نا ایک ساتھ بنائیں گے، تو ابو بھی خوشی سے کہتے ہیں ضرور، تمہاری رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو یہ جو اصول ہے نا گھر میں عزت، شعور اور شراکت داری پیدا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں 7ویں اصول کی طرف، ایک دوسرے کی نجی زندگی کی عزت کریں۔ محبت بھرے خاندانوں میں نا سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں لیکن ہر فرد کی پرائیویسی کا خیال بھی رکھتے ہیں، چاہے وہ بچوں کا کمرہ ہو، بیوی کی ڈائری یا شوہر کا موبائل۔ ذاتی حدود کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ جیسے ماں بیٹی کے کمرے میں بھی جائے نا تو دروازہ کھٹکھٹائے، اجازت لے، پھر بیٹی مسکرا کر کہتی ہے کہ جی امی آئیے۔ یہ چھوٹا سا عمل نا بچے کو اپنی حیثیت اور احترام کا احساس دلاتا ہے۔ پھر ان میں بھی یہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ کہیں بھی جائیں گے تو نوک کیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ ایسے گھروں میں نا اعتماد، محبت اور سکون ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں 8ویں اصول کی طرف، موبائل، اسکرین اور سوشل میڈیا کا وقت محدود رکھیں۔ اچھے خاندانوں میں نا یہ اصول بنایا جاتا ہے کہ موبائل یا ٹی وی کا استعمال حد میں ہو۔ کھانے کے وقت، عبادت کے وقت یا فیملی ٹائم کے دوران کوئی اسکرین استعمال نہیں کرے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اور وہ لوگ جو لغویات سے کنارہ کش رکھتے ہیں۔ اسکرین کی زیادتی رشتوں کو دور کرتی ہے، جیسے ہم ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں یا ہمارے 2-4 رشتہ دار بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، سب اپنے اپنے موبائل میں مگن ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ وہاں پہ آپ کی گیدرنگ کا جہاں سب لوگ اپنے اپنے موبائل میں بزی ہوں
آنکھوں کو کمزور کرتا ہے آپ کی اسکرین ٹائمنگ، اور دلوں کو خشک کر دیتی ہے۔ اصول ہونا کہ رات کا کھانا سب ساتھ کھائیں گے، موبائل دور رکھ کر، تو دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے، پھر توجہ ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہے۔ رات کا کھانا جیسے میز پر لگ چکا ہے، ابو کہتے ہیں کہ سب موبائل رکھ دو، آج صرف ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے۔ بچے بھی خوش، ماں بھی خوش، گھر میں کہکے گونجنے لگتے ہیں۔ اب آتے ہیں 9ویں اصول کی طرف۔ قرآن کو خاندان کی بنیاد بنائیں۔ خاندان میں قرآن کو صرف الماری میں نہیں رکھا جاتا، اچھے خاندانوں میں دل میں بساتے ہیں لوگ۔ ہر دن ایک آیت، ہفتے میں ایک تفسیر، مہینے میں ایک واقعہ بچوں کو ضرور سکھائیں۔ خواتین بھی حصہ لیں، مرد بھی رہنمائی کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ اتوار کو سب اکٹھے بیٹھیں، اب قرآن پاک کھولیں، تفسیر پڑھیں، بچے سنیں۔ سیرت النبی پہ اتنی ساری بکس ہوتی ہیں، وہ اسٹڈی کریں، بچوں کو بتائیں، خود پڑھ کر تھوڑا تھوڑا پڑھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک آیت پر سب بات کریں اور دعا مانگیں۔ یہ لمحے جو ہے زندگی کے سب سے قیمتی لمحے بن جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں 10ویں اصول کی طرف۔ محبت کو اصول نہیں فضا بنائیں، ہر دن اظہار کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف کسی موقع پر، کوئی برتھ ڈے ہے، کوئی کامیاب ہوا ہے کسی فیلڈ میں، یا کچھ بھی آپ ایونٹ ہے نا، تو ہم پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی ہے آپ پاس ہو گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ کامیابی ہوئی ہے، آپ میرے لیے فخر ہیں۔ تو یہ صرف موقع نہیں ڈھونڈتے کسی کو بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ محبت جو ہے نا، اگر صرف موقع پر ظاہر ہونا تو کم ہو جاتی ہے، اگر اسے روزمرہ زندگی میں شامل کر لیا جائے نا تو یہ جڑیں پھیلا دیتی ہے۔ جیسے اچھے خاندانوں میں یہ اصول بنایا جاتا ہے کہ ہر روز آپ ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ایسے جملے روز کہیں، اپنے بچوں سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنی بیوی سے۔ جیسے شوہر کہتا ہے کہ آج تم تھک گئی ہو لیکن کھانا بہت مزے کا ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ آ جاتے ہیں تو گھر مکمل لگتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ امی آپ میری ہیرو ہیں۔ تو ایسی محبت بری فضا جو ہے نا، خاندان کو جنت جیسا بنا دیتی ہے۔ سب سے آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ محبت سے بھرا ہوا خاندان بنانے کے لیے نا دولت نہیں چاہیے ہوتی، صرف اصول درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کل آپ پر فخر کریں، آپ کا فخر بنیں، آپ بھی ایک پرسکون گھر میں رہیں، آپ کو بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر خوشی ہو، تو آج اپنے گھر کو محبت سے سجائیں، اصولوں سے مضبوط کریں اور قرآن سے منور کریں۔ اچھا، اگر آپ اینالائز کریں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم میں نا بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے والدین سے ایز اٹ از لیتے ہیں۔ کبھی وہ ہمیں وربلی نہیں بتاتے کہ بیٹا آپ کو ایسے ایسے مسئلے پیش آئیں اگر تو آپ نے ایسے بیہیو کرنا ہے، کوئی آپ کو ایسے کہے تو آپ نے ایسے بیہیو کرنا نہیں۔ وہ جیسے اپنی لائف میں خود ریئیکٹ کرتے ہیں نا، خود رسپانس دیتے ہیں ہر پرابلم میں، جیسے وہ خود ٹیکل کرتے ہیں نا ہر چیز کو، ہم آٹومیٹکلی خود اپنی لائف میں ویسے ہی کرتے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے فادر کو ہمیشہ معاف کر دینے والا پایا، ہمیشہ ان کو ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی وہ کسی سے بدلہ لینے کی تو وہ کبھی سوچتے ہی نہیں تھے نا، وہ کہتے تھے جو میں نے کرنا ہے اس کا میں نے جواب دینا ہے اللہ پاک کو، اور جو کسی نے کرنا ہے وہ اس نے دینا ہے، مجھے کسی سے وہ کوئی کیسا کیا کرتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کی اس عادت کی وجہ سے جو میرے اندر آئی نا عادت، مجھے اتنی میری زندگی آسان ہوئی نا کہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ گزارا کیا کہ جس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ انسان کو رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے اور دوسرے کی تو کرتا ہی ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں میں عادتیں، اچھی عادتیں ڈالیں، اصول بنائیں، اور جو عادتیں ہوتی ہیں نا اصول بنانے سے بنتی ہیں۔ جب آپ اصول بنائیں گے نا کہ ہم نے معاف کر دینا ہے، کسی کو بھی کسی کی غلطی ہو تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، یا آپ اگر غلطی کرتے ہیں تو خود معافی مانگ لیں تاکہ آپ کو دلی طور پر سکون ہو، آپ اپنی لائف کو مطمئن ہو کر گزار سکیں، اور آپ اچھا کریں، کوئی کیسا کرتا ہے وہ اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اچھی عادتیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے نا تو وہ خود بھی خوش رہیں گے اپنی لائف میں، اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ہر رشتہ جو ہے نا وہ مطمئن رہے گا، اور یہی ہماری جیت ہے۔ اور اللہ پاک نے بچوں کی نعمت دے کر جو ہم پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔
سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا, اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.